علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھی؟ اگر یہ واقعہ درست ہے تو یہ والا جو واقعہ ہے نا فلق ناس والا کو چھوڑ دیں، بخاری مسلم میں اتنی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشکات میں آپ کو ایک چیپٹر ہے امام کی ذمہ داری کا بیان، اس میں آپ کو بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات میں نماز پڑھتا ہوں اور میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھو تو مختصر پڑھایا کرو تاکہ لوگ تکلیف میں نہ آئیں، اور جب تم نفلی نماز اپنی پڑھو تو جتنی مرضی لمبی کرو. یا مولوی الٹ کرتے ہیں، اپنی تے چوتھے گیرش پڑھ دینے اور جدو جماعت کرانے نے تے بعض کا ڈکے لا چھڑ دینے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھی ہوگی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے تو آپ نے فجر میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے آج مجھے ایسی چیز دی ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دی ہے، مجھے دو صورتیں دی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. تو یہ دونوں چیزیں جمع کریں تو اس سے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام فجر میں بھی بعض یہ پڑھ لیتے تھے. نماز مختصر ہونی چاہیے. بات مختصر سے مراد ہمارے جس طرح بریلوی دیوبندی علماء پڑھتے ہیں نا، یہ والی نماز نہیں ہے. تو نماز کو تو وہ بالکل تیا پانچا ہی کر دیتے ہیں نا، تو وہ تو پانچویں گیر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مختصر سے مراد یہ ہے کہ ارکان سیدہ ہو اور قیام بہت لمبا نہ ہو کہ لمبی صورتیں نہ ہو. مختصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 بار بھی سبحان ربی العظیم نہ ہو، رکوع سے کھڑے ہوتے ہی ایسے ہی چلے جائیں، یہ نہ ہو، پوری تسلی سے. اور نماز کا میرا پریکٹیکل آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ.